بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وحزبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد صاحب الوجه الانور والجبین الازہر. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ ہم اپنے نبی کی بزم کو سجا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال و کمال اور اللہ نے جو آپ کو بلند و بالا رتبہ عطا فرمایا اس کو سننے کے لیے اپنے دلوں کے فرش کو بچھائے ہوئے ہیں. کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ ہمیں دارین دین اور دنیا کی سعادت اور برکت عطا فرمائے. ایک بات یاد کر لیجئے کہ عقیدہ جتنا سچا ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور کمیونیکیشن تعلق مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو برکت اور رحمت ملتی ہے. یہ ہم اور آپ جو کر رہے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. ہمارے ان علماء، محدثین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اخیار و ابرار جن کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آتی تھی اور ایک زمانہ ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی دینداری کے لیے گواہ اور شاہد ہے کہ وہ اس بزم کو، محفل کو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جلسے کو شایان شان سجا کر اپنی غلامی بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے تھے. بہت ہی مشہور محدث حضرت شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ ہر سال وہ ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بڑے اہتمام سے، اہتمام سمجھ رہے ہیں نا؟ اہتمام کا معنی یہ ہے کہ بہت ہی قاعدے سے دعوت دینا، کھانا پکانا، محلے پڑوسیوں سب کو اس میں شریک کرنا، گھر کی صفائی کرنا، خوشبو کا انتظام کرنا، بڑے محبت اہتمام اس کو کہا جاتا ہے. ہر سال کرتے تھے اور ان کے آبا اجداد کا یہ طریقہ تھا. میں اس کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا معاذ اللہ بس ایسے ہی ہے. نہیں، اگر دل کی سچائی ہمارے لیے کام کر گئی تو کیا عجب
گر شاہاں گر بنوازند گدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ہم فقیروں اور غریبوں کی اس محفل کو قبول فرما لیں اور کل قیامت کے دن بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ اور سبب ہے۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آیا، حالات کی بنیاد پہ گھر میں ایسی پوزیشن نہیں تھی کہ قاعدے سے بریانی، پلاؤ، قورمہ، چپاتی، تندوری، جو انڈیا میں کھانا مغل دور میں چلتا تھا، ایسی پوزیشن نہیں تھی، کرائسس کا دور ہو گیا ان کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے گھر والوں سے کہا کہ اچھا فاتحہ تو ضرور حضور کی ہوگی، میلاد پڑھا جائے گا، اب ہم کھانا نہیں کھلا سکتے، تو کچھ شیرینی، چنا شیرینی اکٹھا کیا اور میلاد پڑھے اور فاتحہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ رات میں میری قسمت بیدار ہوئی، بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت طاری ہوئی کہ دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار، صحابہ، اولیاء، اقطاب، اوتاد، صالحین سب موجود ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں یہ نذرانے موجود ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم نے فاتحہ کی محفل میں میلاد مصطفیٰ میں جس شیرینی اور چنے کو پیش کیا تھا وہ بھی نظر آ رہا ہے اور حضور کی اس کی طرف محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کا غلام سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے نبی کو اگر یاد کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنی محبت میں یاد کرتے ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے اس واقعے کو اس لیے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور آپ کی ولادت کوئی معمولی بات نہیں، دنیا کا سب سے عظیم الشان واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سارے انتظام کو کیا، کتابوں میں لکھا گیا، علماء کو معلوم تھا، نبیوں نے اپنی اپنی امتیوں کو سمجھا دیا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے یہ لکھا ہوا تھا، حضور کی ولادت کے ہزاروں سال پہلے یہ معلوم تھا، مولدہ بمکہ ومہاجرہ بیثرت وملکہ بالشام، جو خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوں گے، ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ مکے میں ہوگی۔ اور مکے میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، آج تو آپ سائنس کے اعتبار سے، جغرافیہ کے اعتبار سے، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ حصہ پانی ہے، پانی زیادہ ہے، زمین کم ہے۔ زمین کو اگر آپ جغرافی اعتبار سے، جغرافیائی حیثیت سے دیکھیں گے تو پوری دنیا کا سینٹر اور مرکز مکہ کا خطہ ہے۔ وہاں حضور کی ولادت اور پیدائش کا اہتمام و انتظام رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جانا، اس بات کی طرف سے اور اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ میرا محبوب جو نور لے کر کے آئے گا، مکہ مکرمہ اس کا سینٹر ہوگا اور اس سینٹر سے چار مانگے عالم میں، دنیا کے گوشے گوشے میں نور پھیلے گا۔ یہ اللہ کی حکمت کاملہ ہے۔ آدمی فیکٹری لگاتا ہے ایسے شہر میں کہ جہاں سے اس کی مال کی سپلائی جو ہے آسانی سے ہر جگہ ہو جائے۔ زمین یہی کوشش کرتا ہے نا، انسان اپنی عقل کے اعتبار سے کام کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو رب العالمین ہے وہ اپنے علم و حکمت سے کام کرتا ہے کہ میرا محبوب جو ختم نبوت و رسالت کو لے کر کے آئے گا، ایسا مرکز اور ایسا سینٹر بنا دیا جائے کہ پوری دنیا کے لوگ آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ سکیں اور وہاں مل
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ کعبہ کو بناؤ اور مرکز کرو اور کہو کہ آئے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کو مکہ مکرمہ کو بنایا. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی اس بات پہ کہ اے محبوب تو اس میں جلوہ گر ہونے والا ہے. اب آپ دیکھو مکے میں کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ قسم ہے کہ اس میں کعبہ ہے. مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس میں حجر اسود ہے. مکہ کی قسم اللہ یاد اس لیے نہیں فرما رہا ہے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے. اللہ اس لیے قسم یاد فرما رہا ہے کہ اس میں حضور کی پیدائش ہونے والی ہے. اور اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ کعبہ کی بھی تجلی، حجر اسود کی بھی برکت، مقام ابراہیم کا بھی عرفان، یہ ساری برکتیں مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی. اب آپ دیکھیے جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا، وہ مکہ مشرکوں نے قبضہ کیا. سارے مکے میں مشرک ہی مشرک، کعبہ پہ بھی مشرکوں کا قبضہ، اور اتنے شریر اور بدماش کہ کعبہ میں کئی ایک بت لا کر کے رکھ دیے، پھر بت پوجا کرتے تھے کعبہ میں، اور اپنے گھروں میں جو ان کے بت تھے وہ تو تھے ہی. کعبہ میں 360 بت، یہ حدیث کی معتبر کتابوں میں آپ کہتے ہیں 360 بت جو ہے کعبہ میں رکھ دیا تھا. 360 بت کعبہ میں تھے، اور اس قبیلے کی اس کو پوچھتے تھے، اس قبیلے کو اس کو پوچھتے تھے، مختلف قبیلے کے لیے بنا دیے تھے. لیکن سبحان اللہ، حضور کی جب ولادت اور پیدائش کا وقت آیا، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ کعبہ کے جتنے بت تھے صبح جب دیکھا گیا تو سارے کے بت منہ کے بل اوندھے گرے ہوئے تھے، کسی نے نہیں گرایا تھا. قدرت کی طرف سے سارے بت گر گئے، اور اللہ کی قدرت یہ بتلا رہی ہے کہ اے لوگوں اب بتوں کے پوجنے کا زمانہ چلا جائے گا، اب اسی اللہ کی پرستش ہوگی جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. اور ہوا اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وحدانیت کا ایسا ڈنکا بجا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ایک مرتبہ فرمایا ان الشیطان قد ایسا ان یعبدہ فی جزیرۃ العرب. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب جزیرہ عرب میں بت پرستی ہو، وہاں بتوں کو پوجا جائے. اب جزیرے عرب میں مکہ میں بتوں کی پوجا نہیں ہوگی، اس اللہ کی عبادت ہوگی جو سارے عالم کا پالنہار اور رب العالمین ہے. بت گر گئے، کعبہ کی دیواریں جھک گئیں، جانوروں نے مبارکبادی پیش کی. طبقات ابن سعد میں، وابن الاثر میں، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسال تھے. ابھی میں نے کہا نا کہ کتابوں میں ہے مولدہ بمکہ ومہاجرہ بیثرب وملکہ بالشام. محمد عربی کی پہچان اور نشانی یہ ہے کہ ان کی پیدائش مکے میں ہوگی، اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، یثرب جائیں گے، اور ان کا ملک شام ہوگا. ابھی میں بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیا تھا. تو کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ یثرب جائیں گے. یہودیوں کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ان کے زاہد ولی سب کو معلوم تھا. چنانچہ مدینہ آبادی سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ طبع حمیری گزرا ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے کتاب میں جو صحف آسمانی میں لکھا تھا کہ یثرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو آپ کے انتظار میں یہ نہیں تھا کہ کب آئیں گے، لیکن محبت میں، شوق دیار میں، شوق زیارت میں کہ اس نبی سے ہم ملاقات کر لیں. سارے علماء، شہر کے مشائخ،
صوفیوں بزرگوں کو لے کر کے آج جہاں مدینہ طیبہ ہے آ کر کے وہ رہ گیا. گھر بنوایا، مکان بنوایا بادشاہ نے، قطب حمیری نے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حضور کو اپنے وقت میں تشریف لانا تھا. اخیر وقت جب اس کا ہوا تو اس نے ایک خط لکھا، ایک بریف لکھا، اور بریف میں اپنی ساری داستان کو، خط کو لکھا کہ اے محمد، آپ کی زیارت کے شوق میں ہم آئے لیکن قسمت نے وفا نہ کی، زندگی نے وفا نہ کی. میں اس خط کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہا ہوں کہ اپنی محبت میں ہمیں یاد رکھیے گا. اور چنانچہ اسی وقت اس نے ایک گھر حضور کے لیے اسپیشل بنوایا تھا، ایک گھر حضور کے لیے کہ جب حضور ہجرت کر کے آئیں گے تو حضور اسی گھر میں رہیں گے. اور تاریخ کی خوش نصیبی میں بتاؤں کہ جس گھر میں اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ جب تشریف لائے، قباء سے جب مدینہ تشریف لائے، سیدنا ابو ایوب انصاری اسی خاندان سے تھے. ابو ایوب انصاری کا وہی گھر تھا جو طب حمیری نے اللہ کے پیارے حبیب کے لیے بنایا تھا. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ٹھہر رہے تھے. اور جب اس گھر میں آئے تو پھر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری نے اس خط کو دیا جو نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، فیملی اور خاندان سے جو خط حفاظت کے طور پر، اور کچھ تحائف تھے، کچھ تحفے تھے، کچھ گفٹ تھے، حضرت ایوب انصاری نے اس خط کو پیش کیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا خیر فرمائی. یہ رب کی طرف سے اہتمام ہو رہا ہے، معمولی واقعہ نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ، حجاز عرب، جزیرت العرب کے قریب دو سلطنتیں تھیں ملی ہوئی جن کا غلبہ پوری دنیا میں تھے. ایک تو روم امپائر اور دوسرے فارس، ایرانیز. ایران کو جو ہے کسرا، ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ کسرا. اور روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ قیصر. اور مصر اور ایجپٹ کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون. آپ پر یہ فرعون جو ہے، کئی ایک فرعون گزرے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم کے زمانے میں جو فرعون تھا اس سے پہلے بھی فرعون. تو قیصر روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا، وہ قیصر کہلاتے تھے. اور جو ایران کے بادشاہ ہوتے تھے ان کو کسرا کہا جاتا تھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا وقت آیا تو قیصر یعنی کسرا، ایران کے جو بادشاہ کا محل تھا، محل جو تھا اس کے 14 بہترین کنگرے، کوپل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا محلوں میں، وہ اچانک جو ہے رات کو ٹوٹ کر کے گر گئے، زمین پہ آ گئے، محلات ہل گئے، زلزلہ آ گیا. اور اس کی وجہ سے جو ہے 14 کنگرے جو تھے بنے ہوئے پتھر کے خوبصورت، وہ ٹوٹ کر کے گر گئے. صبح کسرا اٹھا، بہت پریشان ہوا. اس نے موبزان جو ان کا حکیم ہوتا تھا، عالم ہوتا تھا، اس کا نام ہوتا تھا موبزان، اس کو بلایا اور کہا کہ یہ کیا ہو گیا، اور میں نے کچھ خواب بھی دیکھا ہے، میرے خواب کو بتانے کے لیے، تعبیر بتانے کے لیے کسی آدمی کی تم رہنمائی کرو. اب صبح جب ہوئی تو چاروں طرف سے اطلاعات آ رہی ہے کہ یہی نہیں بلکہ ایران میں 1000 ایئرس سے جو مجوسی آگ کے پوجنے والے آگ کو جلاتے ہیں، اور 1000 برس سے وہ آگ جلی ہے، کبھی نہیں بجھی. لیکن رات اچانک ایسا ہوا کہ وہ آگ بالکل بجھ کر کے ختم ہو گئی. یہ خبر آ گئی. دوسری طرف سے خبر آ رہی ہے کہ وہ نہر سابا جو جاری تھا اچانک وہ خشک ہو گئی. اب کسرا پریشان، موبزان سے کہا کہ پلیز کسی آدمی کو بتاؤ کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ کیا ہونے والا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. موبزان نے کہا کہ دیکھو یہ میں نہیں بتا پاؤں گا، میرا ماموں جو سب سے بڑا عالم اس وقت کا ہے جس کا نام عبد المسیح ہے، یہ سب کے سب عیسائی تھے، پادری تھے، عیسائی عالم تھے.
میرا ماموں عبد المسیح جو ہے وہ بتائے گا۔ چنانچہ عبد المسیح کو بلوایا گیا، بادشاہ کی طرف سے کسریٰ کی طرف اہتمام کیا گیا، وہ آئے ایران میں اور ان سے بادشاہ نے کہا کہ ہے معاملہ تو بہت ہی عجیب و غریب، لیکن سیریا اور شام میں میرا استاد ہے، وہ یہ بتایا پائے گا، مجھے علم نہیں ہے اس کا، یہ روحانیت کے علوم ہیں، کشف کے علوم ہیں، میں نہیں بتا پاؤں گا، یہ سطیح بتا پائے گا۔ عبد المسیح نے کہا یہ سطیح بتائے گا۔ فوراً بادشاہ نے کہا کہ آپ سیریا جائیے، شام جائیے، اور جب عبد المسیح سیریا اور شام سطیح کے پاس پہنچا تو وہ بستر مرگ پہ تھا، یعنی نزع کا وقت تھا بالکل، اور بالکل نہ وہ بیٹھ پاتا تھا، نہ آنکھ کھول پاتا تھا، کمزور ہو گیا تھا، نہ بول پاتا تھا، بالکل موت کا وقت قریب تھا۔ تو عبد المسیح کو معلوم تھا کہ میرا استاد شعر کو پسند کرتا ہے، تو جب چارپائی پر بیڈ کے قریب پہنچے تو عبد المسیح نے شعر کو پڑھنا شروع کیا، تو تھوڑی سی آنکھ کھولا، اور کھولنے کے بعد سطیح خود کہتا ہے کہ کسریٰ نے آپ کو بھیجا، نہر سابا خشک ہو گیا، کسریٰ کے 14 کنکرے ٹوٹ گئے، ایران کی آگ بجھ گئی، بنی ساسان کی حکومتیں ختم ہونے والی ہیں، عرب کے جزیرے سے وہ انسان طلوع ہونے والا ہے کہ جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے دنیا آ جائے گی۔ پورا بغیر پوچھے ہوئے سطیح نے بتا دیا، پورا بغیر پوچھے ہوئے سطیح نے اپنے علم سے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ اب عبد المسیح ایران آیا اور اس سے جب کہا کہ ایسا ایسا ہوا تو بڑا گھبرایا، کہا لیکن 14 کنکرے ٹوٹنے کا کیا معنی تھا؟ تو اس نے یہ بتایا تھا کہ 14 کنکرے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خاندان سے 14 آدمی، 13 فرد جو ہیں، افراد جو ہیں، مینشن جو ہیں، وہ حکومت کریں گے۔ 14 جب کریں گے تو صدی گزر جائے گی، ابھی کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ 10 سال کے اندر اندر 4 سال کے اندر اندر 4 سال کے اندر اندر 10 جو ہیں اس کے ایک ایک بعد دیگرے بادشاہ ختم ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا ایران جو ہے چکنا چور ہو گیا اور اسلامی سلطنت میں آ گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، قدرت الہی نے اپنے محبوب کی آمد کے لیے اتنا اہتمام اور اتنا انتظام کیا، پوری دنیا میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں مدینے سے آ کر کے، خیبر سے آ کر کے ایک یہودی جو ہے مکے میں اس لیے تھا کہ اس کو معلوم تھا کہ مکے میں محمد عربی خاتم النبیین پیدا ہونے والے ہیں، تو جس رات حضور کی ولادت ہونے والی تھی اس نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کیا تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ابھی تو ہم محفل میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم پتہ لگاتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو قریش کے سردار سب کے سب لوگ جب اپنے اپنے گھروں میں گئے، پوچھا تو معلوم ہوا کہ ہاں آج صبح صادق کے وقت عبد المطلب کے ہاں ایک چاند سا بچہ پیدا ہوا ہے، اور صبح جا کر کے بعض قریشیوں نے، بعض لوگوں نے اس یہودی عالم کو جو مکہ مکرمہ میں آ کر کے آباد تھا اس کو بتایا کہ ہاں عبد المطلب کے ہاں ایک نومولود پیدا ہوا ہے۔ کہا اتنا کرو پلیز، اتنا دکھا دو کہ میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ لے گئے اس یہودی عالم کو۔ حضرت عبد المطلب، ابو طالب کا وہ گھر جو آج مولود النبی ہے وہ جناب ابو طالب کا گھر تھا، اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں رہتے تھے۔ تو جب لے گئے اور حضور کو اس کو جب دکھایا گیا تو کپڑا جب اٹھایا گیا اس نے مہر نبوت کو دیکھا، اور مہر نبوت کو جب دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد غش کھا کر کے زمین پہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو کہا کہ افسوس افسوس، جو نبوت بنی اسرائیلیوں میں تھی اب یہ نبوت منتقل ہو کر کے بنو اسماعیل میں چلی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ جو نومولود بچہ پیدا ہونے والا ہے وہی نبی آخر الزمان ہے۔ یہ بڑی بددیانتی ہوگی کوئی یہ کہے کہ اللہ کے پیارے حبیب 40 سال کے بعد نبی ہوئے، نہیں، وہ نور علی نور، وہ نبی مختار پیدائشی نبی تھا، جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ نبی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
بھی وہ نبی تھا. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ متا لکن نبوہ، آپ نبی کب ہوئے؟ لوگ دھوکے میں ہیں. آمنہ کا لال، عبداللہ کا لاڈلا پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھا، عالم نور اور روح میں تھا تب بھی نبی تھا. وہ ایسا نہیں ہے کہ 40 سال اپنی زندگی میں جو نبوت کا اعلان کیا تب جا کر کے. اور یہ بڑی ہی زیادتی ہوگی جو قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ سورہ والضحیٰ میں کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. قلم کو غیرت نہیں آتی، قلم کو کہاں جانا چاہیے کہ اس نبی معصوم کے بارے میں یہ ٹرانسلیشن، یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ معنی بتاتے ہیں کہ آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت. معاذ اللہ، جس کی شان یہ کہ ہزاروں سال پہلے سارا بیان کیا جا رہا ہے. حضور سے پوچھا جا رہا ہے متی لک النبوہ، تو حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. ارے میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ اللہ تعالی حضرت آدم کو پیدا نہیں کیا تھا. بعض بیوقوف کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں، تو اللہ کے علم میں تو حضرت آدم بھی پہلے نبی تھے، حضرت یوسف بھی نبی تھے، حضرت عیسیٰ بھی نبی تھے. اللہ کے علم میں تو پہلے سب تھا. یعنی عالم واقعہ میں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبی بنا دیا تھا. اسی لیے تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، آل عمران کی آیت کریمہ پڑھو. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. تمام نبیوں اور رسولوں کو، اس میں اور کوئی دوسرا نہیں تھا. یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل تھی، یہ اللہ کے پیارے حبیب کی ولادت کا تذکرہ تھا، حضور کی پیدائش بیان کرنے کا موقع تھا. قرآن کہتا ہے لما آتیتکم من کتاب وحکمہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحُكْمٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ. تو تمام نبی اپنے عالم ارواح کی اس کیفیت میں نور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی اور ایمان و نصرت کے لیے اکٹھا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس سے سب کو بتا دیا تھا. یہ جو نور چمک رہا ہے، اب یہاں ایک بات اور میں بتا دوں. اللہ تعالیٰ نے عالم کل سے پہلے عالم امر میں ایسی 2 مجلسوں کا اہتمام کیا جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے. ایک مجلس اور ایک محفل تو ایسی تھی کہ جس میں سب لوگ تھے، سب کو اللہ نے بلایا تھا. نبی، غیر نبی، ولی، غیر ولی، کافر، مشرک، سب تھے اس میں، سب کی روحیں موجود تھی. اور اس محفل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تھا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب روحوں نے کہا تھا ہاں ہاں. یہی وجہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. کیوں فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحوں نے اللہ اللہ کہا تھا، دین کا اقرار کر لیا تھا. اب یہاں آنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے وہ دوسرا حکم ہے. قالوا بلا، تو تمام لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں ہاں. لیکن سنو، سب سے پہلے جس نے ہاں کہا تھا وہ چمکتا ہوا نور اللہ کے پیارے حبیب کا تھا. سب سے پہلے جس نے کہا تھا وہ حضور کا نور تھا. اور دوسری بس اور دوسری مجلس یہ تھی جو نبیوں اور رسولوں کو صرف اکٹھا کیا گیا تھا. وہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا خطبہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وعدہ لیا کہ اے نبی اور رسولو، دیکھو تم کو اپنے حکموں میں بھیجوں گا، پھر ایک رسول آئے گا جو عظیم الشان قدر و منزلت والا ہوگا، سب پر لازم ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. سب کے سب ان پر ایمان لانا. ارے امتی کو اپنے نبی پہ ایمان لانا ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں سے کہتا
ہیں کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کاش میں محمد عربی کو پاتا تو ان کے جوتے کا تسمہ سیدھا کرتا. یہی وجہ ہے حضرت عیسیٰ تو کہتے ہیں کاش میں اس نبی آخر الزماں کو پاتا تو میں ان کی خدمت کرتا, ان کی دین کی اتباع کرتا. حضرت عیسیٰ ضرور آسمان سے اتریں گے لیکن حضور کے امتی میں رہیں گے. نبوت ان کی چھنے گی نہیں, اس لیے کسی نبی اور رسول کی نبوت نہیں چھنتی ہے, نبوت رہتی ہے. لیکن ایک نبی دوسرے رسول کا امتی ہو سکتا ہے, ایک نبی دوسرے نبی کا امتی ہو سکتا ہے. بنو اسرائیل میں ایک وقت ایک میں کئی سو نبی رہے اور اپنے پہلے والے کی وہ امتی ہوتی تھی. ایسا ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے, وہ ہمارے نبی کے امتی ہوں گے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میرے قبر کے پاس, روضہ پاک کے پاس حضرت ابوبکر ہے, حضرت عمر ہے. حق تو یہ تھا کہ سیدہ عائشہ ہوتی, لیکن سیدہ عائشہ نے کہا نہیں, مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دو. یہ جگہ حضور نے کسی کے لیے خاص کیا ہے, یہ جگہ سیدنا عیسیٰ مسیح کے لیے ہے. وہ تشریف لائیں گے, شادی کریں گے, اولاد ہوں گے, وفات ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک میں لتنصرن اور ان کی مدد کرنا. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کا مشن دین اسلام کو بڑھانا تھا, ہر نبی کا مشن دین اسلام کا بڑھانا تھا. مدد کیا حضرت عیسیٰ نے, حضرت موسیٰ نے, تمام نبیوں نے مشن کیا. اور قرآن اس کی بشارت دیتا ہے. چنانچہ تورات میں, انجیل میں, زبور میں حضور کا نام لے لے کر کے بیان کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اسی آقا کی یاد کو اور میلاد کو منانے کے لیے آپ جو بھی وقت اپنا لے کر کے بیٹھتے ہیں, امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بارگاہ رسول میں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور کل ہماری قبر کے روشنی کا اسے ذریعہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ کل کی رات, کل ماندار ہے, کل کی رات جس طرح سے روزانہ پروگرام ہوتا ہے نماز عشاء کے بعد, نماز عشاء کے بعد بزم میلاد مصطفیٰ کا پروگرام شایان شان ہوگا. آپ تمامی حضرات کثرت کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, بہت ہی اچھے انداز میں خوشبوؤں سے معطر ہو کر کے آئیے, مسجد کو جگمگائیے, گھروں کو روشن کیجیے. جماعت کے پروگرام کے اعتبار سے انشاءاللہ سیسیور نہ نماز مغرب, ہم تمامی لوگ جو موجود ہوں گے انشاءاللہ آپ بھی تشریف لائیں, سب لوگ آئیں. قبرستان میں جا کر کے مومنین کے لیے فاتحہ پڑھیں گے اور پھر نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ یہاں پروگرام ہوگا. اور پروگرام جب چلے گا اس کے بعد لنگر ہوگا. لنگر کھانے کے بعد خواتین اپنے گھروں میں چلی جائیں گی, مسجد کھلی رہے گی. ذکر و اذکار میں آپ رہیں گے, ذکر کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے. شب میلاد مصطفیٰ ہے. اور پھر انشاءاللہ حالت سیف صبح کو فجر نماز جماعت سے پہلے حالت سیف کو آپ تمامی حضرات اکٹھا ہوں گے کہ وہ ٹائم صبح صادق کا 6:41 جو ہو رہا ہے یہاں کے ٹائم کے اعتبار سے, اس ملک کے اعتبار سے, تو میں آپ کو بیفور ٹائم تھوڑا سا 4-5-10 منٹ پہلے کہہ رہا ہوں کہ حالت سیف ہے, ضرور آپ تشریف لائیں نہا دھو کر کے وضو کے ساتھ. پھر انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام پیش کریں گے اور سب کے لیے خصوصی دعا ہوگی. انشاءاللہ یہ پروگرام ہے, آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا, کل نہ بھولیے گا. پورے اہتمام کے ساتھ سب کے ساتھ آئیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا